ويفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. اللہ کا کرم ہے 13ویں پارے میں اس سورہ عاد کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. سورہ عاد کی ابتدائی آیات ہے. اللہ تعالی اس سورے میں جتنی برکتیں اور جتنی رحمتیں نازل فرمایا، اختتام تک اللہ ان ساری برکتوں اور رحمتوں سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما دے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رعد کہتے ہیں بجلی اور برق کو جو آسمانوں میں بارش کے دنوں میں چمکتی ہے. تو اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے رعد کا نام دیا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے توحید کو بیان فرمایا، اپنے جلالت اور اپنی شان اور بزرگی بیان فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ آیات کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی بزرگی کو لے کر اور اپنے تخلیقی کارناموں کا تذکرہ فرمایا. الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ حروف کئی سوروں کے سامنے ہمارے سامنے آئے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا، را کا معنی کیا، اور ان آیتوں کو اور ان حروفوں کو اللہ کیوں نازل فرمایا اس کا بھید اللہ ہی جانتا ہے. اور آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو آپ کے طرف نازل کی گئی آپ کے رب کے طرف سے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ کے نازل فرما کر عطا کیا وہ بالکل برحق ہے. دو باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک تو قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں فرمایا اور اس کے بعد میں فرمایا وہ چیز جو آپ کے طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی سچی بات ہے، وہ بھی برحق ہے. یہاں مفسرین اکرام نے اس آیت کے دو ترجمے اور دو مفہوم بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کے بارے میں اللہ بولتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قرآن کے اور جتنے مضامین اللہ نازل کیا ساری باتیں سچی. اور ایک ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا، ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے اوپر اللہ جو کچھ کے نازل فرمایا وہ بھی حق بجانی بھائی بالکل برحق ہے اور سچ ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے جو قرآن کے علاوہ اللہ نازل فرمایا؟ یہیں سے اسی آیت کریمہ کی اس چھوٹی سی ٹکڑی سے مفسرین نے اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام نے حدیث کو ثابت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہی حدیث کو نازل فرمایا. قرآن بھی اللہ نازل فرمایا، حدیث بھی اللہ نازل فرمایا. اس لیے مدارس عربیہ کے اندر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر یہ بات دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. وحی مطلوع کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور جس کا نام قرآن ہے.
وحی غیر مطلوب، وہ وحی اللہ کا وہ پیغام، وحی کہتے ہیں اللہ کی بات کو، وحی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ وحی وہ ہے اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی اور جس کو غیر مطلوب کہتے ہیں۔ بخاری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں، مسلم میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، صحاح ستہ میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن کی طرح ان کی تلاوت نہیں ہوگی، قرآن کی طرح نماز میں بخاری کی تلاوت نہیں ہوگی، چاہے نفل نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، صلاۃ التسبیح ہو۔ قرآن یاد کرنا فرض ہے، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، حدیثیں پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو لے کر کوئی بھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر انکار کرتا ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علماء کرام محدثین نے بیان فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو دو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو سورہ رات کی پہلی آیت میں دل کا آیات الکتاب کے بارے بات میں چھوٹی توئے نظر آئے، جسے ہم توئے کہتے ہیں، چھوٹی سی وقف مطلق کی جو علامت ہوتی ہے، یہاں یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ دل کا آیات الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ بولا بات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا مضمون بیان کرتا ہے والذی، اور وہ جو چیز کے آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی سچی باتیں ہیں، وہ بھی حق جانب ہے۔ قرآن کو الگ کر دیا اور اس کے بعد میں ایک وہ چیز بھی جو اللہ نازل کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے مبارک دل پر اللہ تعالیٰ جو الہام، جو القاء فرما رہا تھا، قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ قرآن کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو باتوں کو ڈال رہا تھا، اور قرآن سمجھانے حضور حدیثوں کے اندر جو روایتوں کے اندر بیان کرتے تھے، اسی کا یہ اللہ ذکر کرتا ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ دنیا میں کتنا بڑا کوئی عالم، کتنا بڑا کوئی مفتی کوئی بھی بات کہے، اسے حدیث کا نام نہیں دیا جائے گا۔ حدیث ایک بہت بڑے اعلیٰ کلام کو کہتے ہیں، اور پھر ہماری اصطلاح کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو حدیث کہا جائے گا۔ ہماری بات کو بات کہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ازل سے موجود ہے، اس لیے یہ قدیم ہے، پرانی بات ہے، لوح محفوظ سے یہ قرآن ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ حدیث بنا، وہ نیا بنا۔ نئی بات ہونے کی وجہ سے آج حضور اپنے زبان اپنے الفاظ میں بولنے کی وجہ سے اس کا نام حدیث رکھا گیا۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو، اور حدیث کہتے ہیں نئے بات کو، نیا بات کو۔ اور اس کے علاوہ حدیث کہتے ہیں بات چیت کرنے کو بھی اور بولنے کو بھی اور سمجھانے کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کرتا ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی نازل کیا اور حدیث بھی اللہ ہی نازل کیا۔ قرآن کو مان کر کوئی حدیث کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ان باتوں کو اکثر لوگ قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں اختلاف میں پڑ گئے؟ اللہ کی کتاب کو تو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ریاضت اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بہت ساری باتیں اور جو اپنی مرضی سے ایجاد کریں گے، اپنی منمانی کا ترجمہ کریں گے، یہ سب کے سب بے ایمانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ بولتا ہے چاہے قرآن کے اندر منمانی کرو یا حدیث کے اندر منمانی کرو، دونوں اعتبار سے اللہ بولتا ہے کہ ایمان کی باتیں نہیں ہو سکتی تو کفر کی باتیں ہو گئی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ باتیں اتنی صاف ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ بے ایمان کی زندگی گزارتے ہیں۔
اللہ جسے توفیق دے دے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے، اور اللہ جس کو توفیق نہیں دیتا وہ خود کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے اور خود کو مسلمان سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت رکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جانتا ہے اور نہ مانتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ فتنہ ایک زمانے سے چلا اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے شاید کہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ حدیث بھی میں ہی نازل کیا، قرآن بھی میں ہی نازل کیا، مگر ان باتوں کو بہت سارے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اب اللہ اپنی توحید اور اپنی تخلیق اور اپنی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہی ہے جو آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو۔ آسمانوں میں کوئی ستون نظر آتا ہے، اور جیسے ہم نے اپنی مسجد کو چھت کو سنبھالے رکھنے کے لیے ستون بنائے، آسمان کا کوئی ستون نہیں۔ فلاسفہ اور میری آسمانوں کے بارے میں تحقیق کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں پرانے زمانے سے ہمیں جو نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں، منتہائی نظر ہے کہ روشنی جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، فضا کی تاریکی، سورج کی روشنی، یہ دونوں مل کر نیل رنگ کے اندر، نیلے رنگ کے اندر، مودے رنگ کے اندر جو نظر آتا ہے یہ اصل میں ہم آسمان جسے نام دیتے ہیں یہ آسمان نہیں، یہ فضا ہے۔ اور ہماری نظروں کی انتہا وہاں جا کر ہماری نظر ٹکر جاتی ہے تو ہماری نظر کو یہ ساری چیزیں اونی نظر آتی ہیں، نیلی نظر آتی ہیں۔ جو چیز نیلی نظر آتی ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ شروع زمانے سے آج تک تحقیق کرنے والوں نے یہی بیان کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا تو ذکر کرتا ہے کہ جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو وہ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ حالانکہ ان لوگوں کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا، کہ ہم آسمانوں کو نہیں دیکھتے، اور اللہ بولتا ہے کہ ہم آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ کھڑا کیا۔ نہ ان کے اندر تضاد ہے نہ ان کے اندر تضاد ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس آسمان کو آسمان کا نام دیا اور جن لوگوں نے جس نیلے رنگ کی چیز کو ہمارے منتہائے بصر کا نام دیا، اس کے بعد ایک آسمان ہے اور جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ اسی آسمان کا ذکر کرتے ہوئے گویا یہ بولتا ہے تم وہاں سے چڑھ کر گویا کہ آسمان پر چلے جاؤ گے بھی تو اس کے اندر سکون نہیں دیکھو گے، جیسے کہ ایمان رکھنے والا نہیں دیکھ کر بھی گویا کہ غیب کا ایمان لا کر یقین کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے یقین کو ٹٹولتے ہوئے، ان لوگوں کے یقینی جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ یہ بولتا ہے جیسے تو جنت کو دیکھے بغیر ایسے بیان کرتا ہے اور ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے تو جنت کو دیکھ لیا، اسی طرح آسمان تجھے گویا کہ نظر بھی نہیں آیا تو مسلمان کے یقین کو دیکھتے ہوئے اللہ یہ بولتا ہے کہ تو گویا آسمان دیکھ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے یقینی بات کو قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ ابھی جو فلاسفرز بیان کرتے ہیں یا سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کے آنکھوں کو آسمان نظر نہیں آتا، مگر قرآن بولتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے اور آسمان نظر نہیں آتا، اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم کسی راکٹ پہ سوار ہو کر آسمانوں تک بھی اگر چلے جائیں کوئی اللہ یہ بولتا ہے کہ تجھے ستون نظر نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں آسمان اگرچہ کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے مگر اللہ یہ بولتا ہے کہ یقین ایسا ہے جیسے تو آسمان کو دیکھ لیا۔ یہ مسلمان کا یقین ہوتا ہے۔ ہم نے دوزخ نہیں دیکھا اور اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہے، ہم جنت نہیں دیکھے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے جنت کو مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی ہے جو بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا اور جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى على العرش، پھر یہ آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ اپنے شان کے مطابق اپنے عرش اور کرسی کے اوپر متوجہ ہو گیا۔
اور اس سے پہلے بھی عرش کا جب تذکرہ آیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اس کے شایان شان ہے، اور اللہ کا کرسی پہ بیٹھ جانا یا اللہ کا کرسی پر متوجہ ہونا یہ اس کے اپنے لائق ہے اور اس کے شان ہے۔ جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو زمین کے محتاج ہوتے ہیں، اس طرح اللہ اپنے عرش اور کرسی کا محتاج نہیں، عرش اور کرسی اللہ کے مخلوق ہے، اور اللہ بیٹھنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے ہم بیٹھنے میں زمین کے محتاج ہیں اور اللہ بیٹھنے میں کرسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ عرش کے معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق اور اپنے عزت کے مطابق، عظمت کے مطابق جس عرش کو بنایا، جس کرسی کو بنایا اور اس کے طرف جیسے اللہ متوجہ ہوا، اس کے اوپر جیسے ہی اللہ تعالی اپنے اقتدار کو نافذ فرمایا، یہ اسی کی شان ہے، اور اپنے اس عقل سے اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کبھی اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارے سامنے یہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے ہم اسی ہاتھ کو سمجھ سکتے ہیں، اور گویا ہم یہ سمجھتے تصور اور خیال کے اندر بھی اللہ کو بھی اسی طرح کا ہاتھ ہوگا جس میں 5 انگلیاں ہوں گی، وہ تو بہت بڑی غلط بات ہو گئی۔ اللہ کو نہ انگلیوں کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کلائی کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر ہڈیوں کی ضرورت ہے۔ پھر تو اللہ بھی اگر ایسے ہی ہاتھ رکھنے والا ہوگا تو اسے ہاتھ دینے والا پھر کوئی دوسرا اللہ ہوگا۔ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جہاں کہیں ہاتھ کا ذکر فرمایا، کہیں تو پنڈلی کا ذکر فرمایا، کہیں تو عرش اور کرسی کا ذکر فرمایا، کہیں قلم کا ذکر فرمایا، کہیں لوح محفوظ تختیوں کا ذکر فرمایا، ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ اپنے مخلوقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ لکھنے میں قلم کا محتاج نہیں، اور لوح محفوظ میں محفوظ رکھنے کے لیے تختیوں کا محتاج۔ لوح کہتے ہیں تختی، اور محفوظ وہ تختیاں جس کے اندر سارے عالم کی تقدیریں محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو پورے عالم کی اللہ تقدیریں بنا کر لکھ رکھا ہے، اور جس قلم کو حکم فرما کر قلم نے لکھا، اللہ لکھنے میں نہ قلم کا محتاج، نہ محفوظ رکھنے کے اندر تختیوں کا محتاج۔ اب وہ تختیاں کون سی کیفیت کی ہیں اور وہ قلم کون سا قلم ہے کہ اللہ اسے لکھنے کا حکم کیا تو وہ لکھتا گیا حتیٰ کہ قیامت تک ہونے والے سارے عالم کے، سارے نظام عالم کے تقدیروں کو لکھ کر رک گیا۔ صرف انسانوں کی تقدیر نہیں بنایا، پورے نظام عالم کی تقدیروں کو قلم نے لکھ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کی مرضی کے اندر جو علم تھا، اللہ تعالیٰ اس علم کو قلم کے اوپر نازل فرمایا، اور قلم لکھتا گیا حتیٰ کہ لوح محفوظ کے اندر پورے عالم، پورے کائنات کی تقدیر مرتب ہو گئے۔ قلم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو قلم استعمال کرتے ہیں بال پین اس طرح وہ قلم ہو، فاؤنٹین پین کی طرح ہو۔ تختی کا مطلب وہ نہیں جیسے ہمارے بچے اسکول میں لے کر جاتے ہیں اور جسے ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس طرح کی تختی نے اللہ بنا رکھا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ الفاظ کو اس طرح ہم اپنے سمجھنے کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر صحیح بات جو ہمارے اپنے فلاسفرز نے، مناطقہ نے، متکلمین نے بیان فرمایا، ایک لفظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، اللہ اپنے شان کے مطابق اس کی کرسی کو بنایا اور اپنے شان کے مطابق اس کے اوپر چل افروز ہوا۔ اللہ اپنے شان کے مطابق قلم بنایا اور اللہ اپنے شان کے مطابق اسے لکھنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں تو ہمیں اللہ جتنا سمجھایا اور اللہ کے نبی نے جتنا سمجھایا اسی کو سمجھ کر چلنے کے اندر ہماری بھلائی گئے۔ ثم استوى على العرش، ایک اچھا بہترین ترجمہ وہ ہے جو علامہ راضی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ عرش کے اوپر متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف متوجہ ہو گیا، بات ہی ختم ہو جائے۔ عرش کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سونے چاندی ہیرے جواہرات سبجت یاقوت مونگا مرجان کی جڑی ہوئی بہت بڑی کرسی ہے جس پر اللہ بیٹھا ہوا ہے. سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس کرسی کے 4 پاؤں ہوں گے جس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوگا تو کرسی مخلوق ہونے کی وجہ سے خالق کائنات مخلوق کی محتاج ہوگا. ساری باتیں پیدا ہوں گی جو اللہ کے شائع نشان نہیں. اس لیے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین ترجمہ کیا اور یہ فرمایا اللہ تعالی عرش پر بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے، متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش کا مطلب گویا کہ پوری ایک کائنات ہے، اللہ کائنات کی طرف متوجہ ہو گیا. گویا کہ اقتدار اس کے نظام کو سنبھالنے کے اندر اللہ تعالیٰ ملتفت ہو گیا، توجہ دینا لگ گیا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو اور اللہ کی مشیت اور مرضی کو نافذ اور جاری فرمایا. اس سے سوال ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی یہ ہمارے علماء کرام نے سمجھانے کے لیے بیان فرمائے باقی اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، اس کا قلم کیسا ہے اور اس کا لوح محفوظ کیسا ہے، اس کی جنت کیسی ہے اور اس کا جہنم کیسا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف چھوٹے سے دماغ سے خیال کر سکتے ہیں، حقیقت کو سمجھ نہیں کر سکتے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا پوری دنیا کو روشن کرنے اور پھر چاند کو دنیا میں ٹھنڈک پیدا کرنے، اناج اور غلے میں، میووں میں، پھول میں اور پھر پھلوں میں رس اور رنگت بھرنے کا کام اللہ نے چاند کو عطا فرمایا. اور سورج کے اندر ٹھوس حقیقت اور اس کی اپنی روشنی کے اندر جو حرارت رکھا ہے اس کی وجہ سے ان چیزیں جو رات میں رس بھرتی ہیں اگلے دن سورج کے شعاعوں کی وجہ سے سوکھ کر اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ چیزیں بڑھتی بڑھتی رات میں نرم ہوتی ہے، رس چوس کر رسیلی بنتی ہے اور صبح میں اس کے اندر مغز پیدا ہو کر گوشت بنتا ہے. گویا کہ سورج رس بھرتا ہے اور سورج چاند گویا کہ رس بھرتا ہے اور صبح میں سورج اس کے اندر ماंس، گوشت، ہڈی اور اس کے اوپر کے پوست کو اور اس کے اندر کے رنگت کو بھرتا ہے. ان دونوں کی وجہ سے کائنات عالم کا یہ نظام چلتا ہوا متحرک ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر اور ایک کام میں لگا دیا. کل یجری لأجل مسمى یہ تمام کے تمام سیارے ایک مقررہ وقت تک چلتے ہیں اور اپنے ککش میں اپنے دائرے کے اندر اپنا کام پورا کر رہے ہیں. یا تو لأجل مسمى کا معنی قیامت لے لیں، مقررہ وقت تک یہ چلتے رہیں گے، قیامت آنے تک چلتے رہیں گے. یا اس کا معنی یہ بھی لے لیں کل یجری لأجل مسمى ایک دن میں جیسے سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے اس طرح سال کے اندر 12 بروج کو طے کر لیتا ہے. سورج ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے 12 مہینے لگ جاتے ہیں. لأجل مسمى ایک مقررہ وقت کے اندر یہ اپنا پورا دائرہ چل لیتا ہے، اپنی چکر پوری کر لیتا ہے. سال کے اندر سورج مکمل کر لیتا ہے، ایک مہینے کے اندر چاند مکمل کر لیتا ہے. یہ تو مہینے اور سال کی بات ہوئی. اور ایک ترجمہ اور ایک معنی تو وہ ہے کہ قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری رہے گا. اجل مسمى مقررہ وقت تک یعنی قیامت آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یدبر الامر اللہ نظام کی تدبیر کرتا ہے، کس طرح چلانا یہ اللہ کو معلوم ہے. اس کی تدبیر اور اس کے اپنے چلانے کی جو حکمتیں ہیں اس کی تدبیر کے اندر اللہ تعالیٰ لگا یفصل الآیات کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو، نشانیوں کو. لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم تمہارے رب کی ملاقات کے یقین کرنے والے بن جاؤ. یہ ساری باتیں اللہ کیوں بیان کیا؟ جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، غیب کی باتیں نہیں. سورج بھی دیکھتا ہے اور چاند بھی دیکھتا ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے،
اس لیے آنکھوں سے نظر آنے والی ٹھوس حقیقتوں کو سامنے رکھ کر اللہ دلیل دیتا ہے۔ اتنے بڑے نظام کو چلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، چلانے والا ہے، اور اسی کا نام اللہ۔ اللہ الذی، اپنا نام پہلے بیان کیا اور بعد میں اپنی شان بعد میں بیان کیا کہ اتنے سارے کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ باتوں کو سمجھنے کے بارے میں بعد میں، تاکہ تم لوگوں کو اللہ سے ملاقات کرنے کا، اس کے سامنا کرنے کا، قیامت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کھول کر ان نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس توحید اور جس شان کی بات اور اس کی بزرگی کی باتوں کا سورہ رات کی پہلی آیتوں میں ذکر فرمایا، ان ساری باتوں